رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تجوید، اور ترتیل کی فضیلت و اہمیت والا ٹاپک آپ پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے۔ تجوید کا لغوی معنی ہوتا ہے عربی زبان میں تحسین، بہتر کرنا، عمدہ کرنا یا اچھا کرنا، یعنی کسی چیز کو خوبصورت اور درست طریقے سے ادا کرنا۔ پھر اصطلاحی معنی قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنا، یعنی قرآن مجید کے ہر حرف کو اس کے مخرج سے اس کی صفات کے ساتھ صحیح ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ اور پھر اس کی تعریف میں تجوید قرآن مجید کی قرأت کو قواعد کے مطابق صحیح اور خوبصورت طریقے سے ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ ایک فن ہے جس کے ذریعے قرآن کی تلاوت میں ہر حرف کو اس کا حق دیتے ہوئے ادا کیا جاتا ہے، یعنی مخارج، صفات، مد، غنہ اور دیگر قواعد کی پابندی کی جاتی ہے۔ ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا حرف ہم نے پر پڑھنا ہے، کون سا باریک، کہاں سانس روکنی ہے، کہاں جاری کرنی ہے، یہ تمام آداب۔ اور پھر قرآن میں تجوید کا ذکر سورہ المزمل میں آیت 4 میں آتا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ تو اس آیت میں لفظ ترتیل سے مراد قرآن کی تلاوت کو آہستہ سمجھ کر اور قواعد کے مطابق کرنا ہے، جو تجوید کے اصولوں کی پیروی کا حکم ہے۔ اور پھر سورہ البقرہ آیت 121 میں بھی آتا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور اس حدیث میں وہ جو ساری احادیث ہے اس کے بارے میں، اس میں قرآن کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تجوید کو اسلامی تعلیمات میں ایک اہم مقام حاصل ہے، تاکہ قرآن کو اسی خوبصورتی اور عظمت کے ساتھ پڑھا جائے جس طرح وہ نازل ہوا۔ پھر حدیث سے اس کی دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بہقی کی روایت ہے، میری امت کی افضل ترین عبادت قرآن مجید کی قرأت ہے۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک ایسے پڑھے جیسے اسے پڑھایا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھے گا وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4937۔ اور پھر اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیا کرتے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا کرو اور اسے اچھی آوازوں کے ساتھ مزین کیا کرو۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ علم تمام علوم سے افضل ہے کیونکہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے۔ حکم کیا ہے؟ تجوید کے تفصیلی قواعد کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ بھی سیکھ لیں تو کافی ہے، جبکہ قواعد کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے، یعنی کم از کم اتنا تو سب کو ہی سیکھنا چاہیے۔